بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ دوستو، ہماری گفتگو میں اکثر اوقات بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے بنی اسرائیل کون تھے اور کس کی اولاد تھے؟ تو دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور بنی اسرائیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ویڈیو نہایت اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور بغیر اسکپ کیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے علی بابا ورلڈ اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء علیہ السلام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دے دی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، موئیس اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے موئیس عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ پہلے لڑکے تھے، اور ان کی ماں رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتی تھی اور محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ ذکر آتا ہے جب اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے موئیس عیسو سے کھانا طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ شکار کر کے لائے اور گوشت بھون کر کھلائے تاکہ وہ اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ موئیس عیسو ایک ماہر شکاری تھے اور وہ شکار کے لیے نکلے۔ بعد میں رفقہ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہترین بکریوں میں سے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی سے پہلے لے جاؤ تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی موئیس عیسو گوشت بھون کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ کی والدہ حضرت رفقہ کو جب اس رنجش کا علم ہوا تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائی کے پاس عراق کے شہر حوران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے موئیس عیسو کی ناراضی کا علم تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ عیسو موئیس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ ماموں لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 20 سال بتایا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں لابان کے پاس پہنچ گئے تو ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مامون سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو مامون نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے
جب مدت گزر گئی، شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کر دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی چھوٹی لڑکی راحیل کے بجائے بڑی لڑکی لیہ سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح اپنے ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے یہاں کے دستور کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ یاد رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں 2 سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد سے نکاح جائز تھا۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد آپ علیہ السلام کا نکاح چھوٹی لڑکی راحیل سے بھی نکاح کرا دیا گیا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماموں لابان کے گھر 20 سال قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس کنعان جانے کا حکم ملا، تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب مامون اداس ہو گئے۔ بالآخر مامون نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زارے راہ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی موئس عیسو رہتے تھے۔ موئس پرانے شکوے شکایت ناراضگی بھول کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرجوش استقبال کیا۔ کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت لے کر اپنے والدین کے پاس خبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی موئس عیسو بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی راحیل سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی اور وہ ان دونوں سے حسد کرتے اور ان دونوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے باقی 10 بیٹے ان دونوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف کی وجہ سے 20 سال بعد ماں باپ سے دور دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی تک ضائع ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی میت کو تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کر دیا گیا۔